نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بات چل رہی تھی تو اسی سے وابستہ اگلی بات یہ ہے، ملت ابراہیمی کا نام لیوا تو تھے لیکن بالکل عمل میں اور علم میں دونوں میں تضاد تھا۔ کہتے تھے ہم ابراہیم السلام کے ماننے والے ہیں، اور عمل یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کے آس پاس بتوں کو رکھ رکھا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب اگر ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہوں تو ان کی سیرت بھی یاد ہونی چاہیے، وہ کیا تھے۔ انہوں نے تو بتوں کو توڑا، بت کدے کو خالی کیا، بتوں کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ وہ تمہارے جد امجد تھے، یا تو ان سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہو تو بتوں سے برات کا اظہار کرو کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں، یا اگر بتوں کی عبادت کرتے ہو تو پھر واقعہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ 3000 سال لگ بھگ یہ 4000 سال پہلے گزرے تھے، یہاں تو مہینوں کے اندر قصے کہانی بدل جاتی بلکہ دنوں میں بدل جاتی، اور وہاں تو سال ہا سال گزر گئے، مذہب بدل گیا، نظریہ بدل گیا، سوچ بدل گئی، افکار بدل گئی۔ جن کو بطور جرم کے، جن کو اللہ نے، ایک دو بت ایسے بھی تھے حرم کے اندر، ایک کو صفا میں ایک کو مروہ پر، صفا پھر مروہ، یہ لوگ کیا کرتے تھے، صفا مروہ کے صحیح کرتے تو صفا پر جا کر ایک بت کے سامنے جھکتے تھے، مروہ پر جا کر دوسرے بت کے سامنے جھکتے تھے۔ ان بتوں کی تاریخ تو یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت تھے، اور دونوں نے بیت اللہ میں زنا کیے تھے، اللہ نے ان کو پتھر بنا دی۔ اور اس زمانے کے لوگوں نے بطور عبرت کے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، ایک کو صفا پہاڑی پر ایک کو مروہ پہاڑی پر، دونوں کو لا کر رکھ دیے۔ لوگ عبرت حاصل کرنے لگے کہ اللہ ایک تو اتنا بڑا جرم، دوسرا بیت اللہ کے اندر وہ اس سے بڑھ کر بات۔ لیکن وقت گزرتا گیا، وہ جن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ان کے سامنے جھکنے لگے، سجدہ کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ دونوں بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک موجود تھے، فتح مکہ تک موجود تھے، ایک صفا پر ایک مروہ پر۔ سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، کیوں؟ کیونکہ صحیح بات بتانے والا آئے ہی نہیں۔ پیغمبر آس پاس کی وادیوں میں آئے، بیت اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بعد پورے اس خطے کے اندر حجاز مقدس میں نبی نہیں آئے۔ تو معاملہ یہ ہوا، اب ان کے سامنے جھکنے لگے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ پھر اللہ نے حق کا بول بالا کیا، اسلام آئے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان بتوں کو جھٹلایا، انہوں تو مطلق بتوں کو جھٹلا دی، اور پھر یہ کہ ان کی بھی تردید ہوئی۔ اب جب اسلام پھیل گیا، فتح مکہ ہو گیا، تو اب لوگوں کے دلوں میں سوالات آنے لگے کہ جس طریقے سے بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کی عبادت کرنا یہ تو منع ہو، وہ صراحتاً منع ہے۔ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بتوں کی عبادت کیا مانا۔ وہ کیا کرتے تھے، ہر طواف کرنے کے بعد وہ اپنے بت کے سامنے آ کر جھکتے تھے، اور ہر قوم کا، قبیلے کا، خاندان کا اپنا بت تھا۔ یہ 365 بت یہ ایسے نہیں تھے، یہ خاندانوں کے بنائے ہوئے تھے، یہ میرا والا ہے، یہ تیرا والا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، ہم نے اس کے سامنے نہیں جھکا۔ تو وہ اپنا کام پورا کرتے، اپنے بت کو سلامی پیش کرتے، صفا مروہ میں جاتے ان بتوں کو، یہ ان کا سلسلہ تھا۔ اور پھر بیت اللہ کا وہ بالکل برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ عجیب و غریب انہوں نے جاہلانہ رسوم بنا رکھی تھی کہ جی ان لباس کے اندر تو ہم نے گناہ کیا، لہذا لباس اتار تو ایسی طواف کرو۔ تو جس منہ سے گناہ کیا وہ
جس جسم سے گناہ کیا، وہ جن آنکھوں سے گناہ کیا، ان کو بھی نکال دو پھر. بس ایک سوچ تھی. جب ایک غلط سوچ معاشرے کا حصہ بن جائے نا، پھر اس کو غلط کہنا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں یہی صحیح ہے. کیوں؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا اس کے خلاف، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو بچپن سے سنتے ہوئے آنا کبھی حق اور سچ ہونے کی دلیل ہوتی ہی نہیں. ہاں گمراہی کی دلیل ضرور ہے یہ. اور بچپن سے بڑھ کر ہم نے بڑوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ ہم نے باپ دادا کو دیکھا وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا کیوں کر رہے ہو، یہ بتوں کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ تو کہتے وجدنا آباءنا، ہم نے باپ دادا کو دیکھا وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کر رہے. تو یہ کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی. تو جب اسلام آیا، اسلام نے آ کر ساری باتیں کھول دی. اب لوگ صفا مروہ کی صحیح کرنے میں لوگوں کو شک ہونے لگا. سوچ یہ تھی کہ ہم صفا کی صحیح اس بت کے لیے کر رہے ہیں، مروہ کی صحیح کر رہے ہیں اس والے بت کے لیے. پہلے تو ذہن یہ تھا کہ صفا کی صحیح فلاں بت کے لیے، مروہ کے لیے ہم چل کر جا رہے ہیں اس بت کے لیے. یہ صفا مروہ کے جو 7 چکر ہیں، یہ جتنے چکر وہ لگاتے تھے زمانہ جاہلیت میں، یہ تو ہم ان بتوں کے لیے لگا رہے تھے. تو آیا صفا مروہ کی صحیح کرنا بھی درست ہے کہ نہیں؟ اس میں دلوں میں سوالات اٹھنے لگے. تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کہ صفا مروہ کی صحیح تو درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کرنے. جس نظریہ اور سوچ کے ساتھ کی جاتی تھی وہ نظریہ اور سوچ غلط ہے. اللہ کے لیے کرو، بتوں کے سامنے جھک رہے تھے اس لیے نہیں کرنا. ہاں صفا مروہ کی براہ راست سے طرف اصل مقصد بتا دیا کہ سنت و ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ایک تو آپ کے خانوادہ، آپ کے والد کے خانوادے کی یہ سنت ہے جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے جاری کر دی ہے. اب کوئی معتمر آئے عمرہ کرنے کے لیے یا حاجی آئے حج کرنے کے لیے، اس کے لیے ایک لازم عمل یہ بھی ہے کہ جہاں وہ طواف کرے گا، جہاں وہ قربانی کرے گا، جہاں وہ دیگر اراکین ادا کرے گا، وہاں صفا مروہ کی صحیح بھی کرے گا. اور صفا مروہ کی صحیح کی اصل وجوہات وہ پھر پیچھے اما ہاجرہ قوام ہے. یہ ساری باتوں کی وضاحت کر دی. اچھا جی، بات چلی تھی اب بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے آس پاس کا ماحول بدلنے لگا. لوگ ابتداءً اسلام کے نام سے دور ہوتے تھے، پھر رفتہ 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 ان کے دلوں کے اندر بھی اشتیاق ہونے لگا، شوق پیدا ہونے لگا. بعض لوگ ایسے تھے جو دلی طور پر مطمئن تھے لیکن زبان سے اظہار اپنے لیے تکلیف کا ذریعہ سمجھ کر خاموش رہتے تھے. بعض ایسے تھے جو اپنی دنیا میں مست تھے. جسے اسلام کا اعلان ہوا تو ابو جہل نے تو مخالفت، ابو لہب نے تو مخالفت کی آپ کے چچا نے، لیکن آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے، انہوں نے مخالفت نہیں کی. وہ اپنے مست مولا تھے، وہ شکاری آدمی تھے، وہ اپنے شکار میں لگے رہتے تھے. صبح کو نکلتے شکار کے لیے، شام کو واپس آتے، ان کا ایک معمول تھا. ان کو نہ بتوں کی عبادت سے غرض تھا نہ کچھ، بس وہ اپنی دنیا میں مست رہتے تھے. تو جب اعلان نبوت ہوا تو نہ انہوں نے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد نو اسلام لائے اور نہ ہی انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، بلکہ بس اپنے کام میں رہے. اتنے میں پتہ چلا کہ ابو جہل نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے، تو خانوادے کی محبت تو دل میں تھی اور خاندانی ایک محبت کا ایک عنصر موجود تھا. تو ابو جہل کو آ کر تماچا مارا، ضرب لگائے. پھر آگے کا واقعہ جو تھا ان کے قبول اسلام کا، مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے تو اسلام میں بڑے جری اور بہادر صاحب اور بڑی حضور سے محبت، حضور خود ان سے بڑی محبت تھی، کیونکہ حضور کی حضرت حمزہ سے 4-5 رشتے ملتے تھے. ایک رشتہ تو چچا تھے، دوسرا رشتہ صہیبہ کے حساب سے آپ رضائی بھائی تھے، تیسرا رشتہ یہ تھا کہ حضور کی والدہ اور حضرت حمزہ کی والدہ حالہ، یہ دونوں چچازاد بہنیں تھی، اس حساب سے بھی کزن تھے. اور اسی طریقے سے مختلف رشتوں سے آپ قریب قریب تھے. تو اس حساب سے بڑی محبت ہے. اور پھر عمر کے حساب سے بھی لگ بھگ 1.5-2 سال کا فرق تھا.
حضور بڑے تھے، حضرت حمزہ چھوٹے تھے، یہ فرق تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ فوراً نکاح کے فوراً بعد ہوئی، حضرت حمزہ کے کچھ عرصے کے بعد، اور دو نکاح ہم نے پہلے بتلایا تھا شروع میں، دو نکاح ایک ساتھ ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے، آمنہ بنت وہب، یہ وہب کی بیٹی، اور حالہ بنت وہیب، وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے، اور حالہ جو تھی وہ حضور کی دادی بنی، اور جو آمنہ تھی حضور کی والدہ بنی۔ حالہ کا نکاح عبد المطلب سے ہوا، ان سے ولادت ہوئی حضرت حمزہ کی، اور آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، ان سے حضور کی ولادت ہوئی۔ حضور کی ولادت پہلے ہوئی، ان کی بات میں ہو تو رشتہ داریوں کے حساب سے بہت سارے رشتے ملتے تھے، پھر خاندان کے اندر خاندانی محبت آپس میں موجود تھی، لہذا قبول اسلام کا ذریعہ بنی۔ چند صحابہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، جو اسلام کے حقیقی ہیرو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی طور پر مشفق اور محب ہیں، محبت کرنے والے، جو ابتدائی طور پر مسلمان ہیں۔ روایات میں کچھ ترتیب بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی مسلمان ہوئے، حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ چار مسلمان ہوئے۔ ان میں ترتیب کچھ اونچنے سے ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا نام بھی آتا ہے، حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی کا نام آتا ہے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، اور چوتھے نمبر زید بن حارثہ کا۔ یہ چاروں کے حوالے سے تو یہ ترتیب بتائی جاتی ہے۔ پانچویں مسلمان کون ہیں تو اس حوالے سے ہی ہے، کسی نے کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کسی نے کہا کہ پانچویں مسلمان حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یہ جتنے عشرہ مبشرہ جن صحابہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں بیان کیا، ان کی جنتی ہونے کی بشارت سنائی، یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ، سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک آپ دو نبوی مسلمان ہوئے، دوسری روایت ہے کہ آپ 6 نبوی مسلمان ہوئے، اور 6 نبوی مسلمان ہونے والی روایت زیادہ مضبوط ہے 2 نبوی مسلمان ہونے والی روایت کے بنسبت۔ باقی ان کے علاوہ جو 9 صحابہ کرام ہیں وہ اس وقت مسلمان ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ ابھی پوشیدہ طور پر نبوت کی دعوت ہو رہی تھی، اسی میں سارے مسلمان ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر مسلمان ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی مرتضیٰ بھی، حضرت زبیر بن عوام بھی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی، حضرت سعید بن زید بھی، ابو عبیدہ بن جراح بھی، سعد بن ابی وقاص بھی، یہ سارے کے سارے مسلمان آس پاس اسی وقت کے اندر ہوئے جب اعلان نبوت کا حکم نہیں تھا، دعوت کا حکم نہیں تھا۔ تو حضرت زبیر بن عوام کا نام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ تو حضور کے ساتھ ان کا یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ ان کے پوتے سے، عاتقہ یہ ان کے پوتے اور ان کے بیٹے تھے عاتقہ کے، کہ حضرت عوام جو عوام تھے ان کے والد وہ اور حضور کی پھوپھی عاتقہ، یہ آپس میں ان کا رشتہ تھا۔ تو اور عوام خود بیٹے تھے خویلد کے، زبیر بن عوام بن خویلد۔ اچھا، آپ کی اور عوام کی جو بیوی ہیں وہ عاتقہ ہیں جو حضور کی پھوپھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے۔ جب حضور کے پھوپھی زاد تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد ہیں، حضرت علی کی بھی وہ پھوپھی زاد تھے۔ اور اس کے بعد مزید رشتہ داری دیکھی جائے تو عوام کی جو والد ہے وہ خویلد ہے، اور خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی سگی پھوپھی ہے۔ عوام اور حضرت خدیجہ یہ دونوں بھائی بہن تھے، اور خویلد ان کے والد تھے۔ تو اس طریقے سے بیوی کے بھتیجے بھی ہو گئے۔ اور ایک اور رشتہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی اسماء بنت ابی بکر۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ
اسبا بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے شوہر بھی، ان سے پھر بعد میں عبداللہ ابن زبیر کی ولادت بھی ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک بات بڑی عجیب مشہور ہے، مشہور کیا بلکہ روایات کا حصہ ہے، کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں یہودیوں کے بے قبائل آباد تھے، بڑے بڑے خاندان موجود تھے، اور یہودی اس دور میں بھی اور آج بھی یہ جادوگری کے اندر بڑے ماہر ہیں، جادو کی حقانیت کا انکار نہیں ہو سکتا، ہاں لیکن اللہ نے اتنا ضرور بتلا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو بس۔ لیکن جادوگری ہوتی ہے، اور جادو میں بہت ماہر تھے، اور اس لیے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوتے تھے، ٹل جاتے تھے، اور سورہ فلق سورہ ناس کا مدینہ میں نازل ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا، اس جادو کے اثر کو ختم کرنا، یہ سارے واقعات کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ صورتیں دی ہی اس لیے گئی کہ اس سے جادو کے اثر کو ختم کیا جائے۔ خود حضور پر جادو وہ کئی بار کوششیں ہوئی، ایک دفعہ اس کا اثر بھی ظاہر ہوا، پھر معوذتین صورتیں آپ کو ملی، اور انہیں معوذتین کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو اس جادو سے نجات دی۔ تو اب جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے، تو وہ اپنی بادشاہت میں مگن رہتے تھے، اور قبیلہ اوس اور خزرج سے وہ اونچے تھے۔ 5 قبائل مدینہ میں ویسی آباد تھے، قبیلہ اوس اور خزرج یہ عربوں کے قبیلے تھے، اور 3 قبائل یہودیوں کے تھے، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ اوس کا معاہدہ تھا، قبیلہ خزرج اور قبیلہ بنو قینقاع بنو قریظہ ان کا آپس میں معاہدہ تھا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑا کرتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو یہود کہتے تھے ہم نے ان پر اتنا جادو کیا کہ اب ان کی کوئی نسل نہیں آئے، اب ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوگی، ہم نے جادو کے ذریعے سے ان کو بندش لگا دی، ہمارے یہاں کہتے ہیں بندش ہو گئی، بندش کر دی، اب اولاد نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی شان یہ کہ جو مدینہ میں پہلے بچے کی ولادت ہوئی وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تو ان کی جادو کا سارا اثر ختم کر دیا۔ تو پہلے بچے کی ولادت وہاں پر، پھر اور بچوں کی ولادتیں بھی ہوئی، عبداللہ ابن عباس کی ولادت وہاں ہوئی، دیگر صحابہ ہیں حسین، حضرت حسن، ان سب کی ولادت مدینہ میں ہوئی۔ یہ سارے مدینہ کی 10 سالہ دور کی بات ہے۔